ناظرین، کل یہ جو افغانستان کی طرف سے شرارت ہوئی، حملہ ہوا، یہ پلاننگ کہاں ہوئی تھی، کب ہوئی تھی، مقصد کیا تھا، اور یہ پلاننگ جو ہے وہ ان کے منصوبے کے تحت کامیاب کیوں نہ ہو سکی، اور پاکستان نے کیا کچھ اب تک کر دیا ہے، اور اس کا منطقی انجام کیا ہوگا، ان سب خبروں کے ساتھ میں آتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو پلاننگ تھی، میں نے کل بھی بتایا تھا، جیسے ہی یہ اٹیک شروع ہوا تھا تو اسی وقت میں نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ یہ پلاننگ انڈیا کے ساتھ مل کے کی گئی ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ادھر سے افغانستان شرارت کرے گا اور اچانک کرے گا، اور اس سے پاکستان کی جو ہے وہ تیاری نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ ساری کی ساری کیلکولیشن ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بھارت جو ہے پچھلے کئی ہفتوں سے اس نے پاکستان کا جو مشرق کی بارڈر ہے اس پہ اپنی فوجیں لگائی ہوئی ہیں، اور بالکل جنگی حالت میں وہ بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی کہ اسی سال مئی کے مہینے میں جس طریقے سے فوجیں لگی تھیں اور جو جنگ کا ماحول تھا، بالکل اس لیول کی فوجیں لگی ہوئی تھیں، اور پاکستان کی بھی ظاہر ہے اس کے جواب میں اسی لیول کی پھر فوجیں لگنی تھیں، اور پاکستان جو ہے وہ کسی بھی ایسے حملے کا اور کسی ایسی شرارت کا کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اور اس لیے پاکستان پوری طرح الرٹ تھا۔ میں نے آپ کو خبر دی تھی، میں نے ہی یہ خبر دی تھی کہ کچھ 3 دن پہلے پاکستان کی ایئر فورس جو ہے اس نے جا کے گلگت بلتستان اور سائڈ پہ ٹھیک ٹھاک جا کے ریہرسل کی تھی اور وہاں پہ پروازیں کی، اس لیے کہ اس وقت وہاں سے شرارت کرنے کا ایک پلان تھا۔ خیر، جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کی الرٹنس جو ہے وہ تو اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ کہیں کوئی شرارت اس لحاظ سے ادھر سے خاص طور پہ شرارت کریں گے تو اس کا اتنا منہ توڑ جواب ملے گا کہ شاید پہلے سے زیادہ ان کی بے عزتی خراب ہو جائے، تو اس لیے وہ اس دن تو اس سے باز آ گئے۔ اب چونکہ ملا متقی جو ہے وہ اس وقت دورے پہ ہے ادھر بھارت کے، اور وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ جو گٹھ جوڑ ہو رہا ہے، خیر اب میں آپ کو ایگزیکٹ انفارمیشن دے رہا ہوں۔ ایگزیکٹ انفارمیشن یہ ہے کہ ابھی پرسوں کی بات، یہ جس دن انہوں نے حملہ کیا ہے اس سے ایک دن پہلے اناؤنس کیا گیا کہ ملا متقی جو ہے وہ جائے گا دیوبند، دارالعلوم دیوبند، وہاں پہ دورہ کرے گا اور علماء سے ملے گا اور دس اینڈ دیٹ۔ اچھا، دارالعلوم دیوبند کی بڑی اہمیت ہے تاریخی لحاظ سے بھی، اور وہاں وہ ایک بڑا ایک دارالعلوم ہے۔ اب انڈیا میں اس کا ہونا، کتنا آزاد ہونا، اس پہ علیحدہ بحث ہے، میرا ایک اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ان کی اسکول آف تھاٹ سے نہیں ہے، میں اس دارالعلوم کی انڈیپینڈنس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کتنا انڈیپینڈنٹ ہے، وائل اٹ از سچویٹڈ ان انڈیا، تو انڈیا میں کوئی کتنا ہی انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے، را جو ہے وہ اس کو کیسے آزاد چھوڑ سکتی ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں۔ تو اس نے وہاں جانا تھا، نیکسٹ ڈے پلان کے مطابق وہاں پہ ظاہر ہے اس میں نے جیسے بتایا کہ جو دارالعلوم ہے اس کا بڑا اثر رسوخ ہے، اور پورے انڈیا میں اس کے طالب علم ہیں اور لوگ ہیں، تو بہت لوگ اکٹھے ہوئے۔ اچھا، آپ کو کچھ بھی ہو، جو مدرسے کے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اویئر لوگ نہیں ہوتے، کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں، جو بھی ان کا آپ کہہ لیں، وہ ان کو عالم کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو عصری معاملات ہوتے ہیں جو اس وقت جو چل رہے ہوتے ہیں ان سے ان کی واقفیت بہت کم ہوتی ہے، تو وہ تو اس کو یہ جو طالبان ہیں افغانستان والے، ان کو وہ کوئی مذہبی لوگ سمجھتے ہیں، کوئی درجہ دیتے ہیں، اور اس لیے کہ انہوں نے روس کے خلاف لڑا ہے اور انہوں نے امریکہ کے خلاف بھی لڑا ہے، تو ان کو کم پتہ ہے کہ انہوں نے کیا لڑنا تھا، پاکستان نے لڑا۔ یہ ساری لڑائی، یہ دونوں جنگیں جو ہیں یہ تو پاکستان نے لڑی ہیں، پاک فوج نے لڑی ہے، تو اگر کوئی جہاد کیا ہے، میں اگر اس لیے لگا رہا ہوں کہ اس میں ظاہر ہے ہمیں اس پہ بھی کچھ کنسرنز ہیں جو ہم کرتے رہے ہیں ماضی میں، لیکن اگر کچھ کیا ہے تو ہم نے کیا ہے، پاکستان فوج نے کیا، وہ بہادری تو ہے۔ اب اس میں میرا اعتراض ہو سکتا ہے کہ وہ جہاد ہے یا نہیں ہے، لیکن بہادری تو ہے۔ آپ نے ایک بہت بڑی پاور روس کو شکست دے کے واپس بھیج دیا، اور صرف واپس ہی نہیں بھیجا، وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گئی، وہ ختم ہو گئی۔
پھر آپ نے امریکہ کے دانت کھٹے کیے اور یہاں سے بھگا دیا اس کو، وہ دم دبا کے بھاگا یہاں سے، اور ہزیمت اور شکست کا کلنک کا ٹیکہ آج بھی اس کے ماتھے پہ لگا ہوا، اور وہ اس کو سوچ سوچ کے جب بھی ان کو یہ خیال آتا ہے تو ان کو ایک دورہ بھی پڑتا ہے. اسی لیے تو پچھلے دنوں ٹرمپ کو دورہ پڑا تھا کہ میں باگرام بیس جو ہے وہ لوں گا، اور اسلحے کا بار بار وہ یاد کرتا ہے. تو وہ اسلحہ چھوڑ کے بھاگ کے نکلے تھے نا، تو کس کی وجہ سے بھاگے تھے؟ وہ خود کہتا ہے ٹرمپ کہ پاکستان نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اس لیے ہمیں بھاگنا پڑا. تو یہ کریڈٹ خود لیتے رہتے ہیں کہ ہم بڑے بہادر ہیں. اچھا وہ جو طالب علم ہے مدرسے کے، اس طرح کے یہاں بھی بہت سے ہیں مطلب لوگ جو اسی طرح سوچتے ہیں، تو وہ اکٹھے ہو گئے. اتنا جیم پیک چل رہا تھا وہاں پہ، لوگ اکٹھے ہوئے، اور متقی صاحب جو ہیں وہ وہاں سے ایسے نکلے ہیں جو انہوں نے ملنا ملانا تھا، اور پتہ نہیں ادھر لوگ ملنا چاہ رہے تھے، دیکھنا چاہ رہے تھے. وہ جو نکلے ہیں نا اس وقت، وہ دراصل اس وقت ایک پلاننگ تھی انڈیا کی. انہوں نے اسے جلدی جلدی نکالا کہ آئیں فوری آپ کی ضرورت ہے، اور انہیں بٹھا کے را کے چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی متقی کی، اور وہاں یہ پلاننگ ہوئی کہ آپ اچانک ایک حملہ کریں گے. پلاننگ کیا تھی؟ آپ اچانک ایک حملہ کریں گے اور آپ کوئی 6-7 پوائنٹ سے حملہ کریں گے. پاکستان کی فوج چونکہ مشرقی سرحد پہ مصروف ہے، ہم نے اس کو یہاں مصروف رکھا ہوا ہے. آپ ادھر سے کریں گے، اور جیسے ہی وہ آپ فارورڈ کر جائیں گے، ظاہر ہے ان کا خیال یہ تھا کہ وہ فارورڈ کر جائیں گے، پاکستان کے اندر آ جائیں گے طالبان، تھوڑا ہی آئیں بہت آئیں جتنا بھی آئیں، تو وہ اندر آئیں گے، کچھ چوکیوں پہ قبضہ کریں گے، ان کی وہ فوٹی جاری ہوگی، اور مین وائل انڈیا کسی ایک پوائنٹ سے اندر کی طرف گھسے گا. وہ تھرپارکر سے ہو، وہ بہاولپور سے ہو، وہ کسی بھی جگہ سے، یا ادھر سے کشمیر سے، اور پھر اس کی بھی تصویریں بنا کے اس کا کر کے تو نعرے بازی کر کے تو اپنی ایک دفعہ وہ جو آپریشن سندور کی جو ان کو بہت ہی بری شکست، جو ذلت امیز شکست ہوئی، اس کا بدلہ انہوں نے چکانا تھا، اور بتانا یہ تھا دنیا کو، اور خاص طور پہ بھارتیوں کو کہ دیکھو ہم نے کر دیا. یہ تھی پلاننگ. اس پلاننگ کے تحت حملہ کیا گیا. اب پلاننگ تو نو ڈاؤٹ اگر آپ دیکھیں تو بالکل ان کی اپنے لحاظ سے تو بڑی پرفیکٹ تھی، اور ان کی جو بھی انٹیلیجنس تھی اس کے لحاظ سے. لیکن جب افغانستان نے اپنے دوست بھارت کے کہنے پہ اس پلاننگ کے تحت حملہ کیا ہے، تو اس کو اس کی توقع سے زیادہ، یہ اب میں نہیں کہہ رہا، یہ افغانستان کے اندر سے لوگ، طالبان کے صفوں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یہ بالکل یہ چیزیں باہر آ گئی ہیں کہ ان کو توقع نہیں تھی کہ اتنا سخت اور اتنا بھرپور جواب ان کو مل جائے گا. اتنا بھرپور جواب ملا کہ آج بھی جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے، آپریشن خیبر سٹارم کے نام سے. اور وہ ایسا سٹارم ہے، ایسا طوفان آیا ہے ان کے اوپر، طوفان کی شکل میں ان کو وہ جواب ملا ہے کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے، اور وہ چھوڑ کے بھاگے آ گیا. آپ نے فوٹیجز بھی دیکھی. اور پھر ان کی چوکیوں پہ جس طرح پھر پاکستان نے قبضہ کیا ہے، اور درجنوں چوکیاں ہیں، کوئی 1 2 3 4 10 12 نہیں ہے، درجنوں چوکیاں ہیں جن پہ قبضہ کر لیا پاکستان نے، اور ان ہنڈریڈز ان کے فوجی مارے گئے ہیں. اب ان کی تعداد جو ہے وہ ظاہر انٹیلیجنس سے کلیکٹ کی جا رہی ہے، ایگزیکٹ فگر جو ہے وہ آ جائے گا، کوئی 200 سے 400 سے 500 اس طرح کا کوئی فگر چل رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس پہ پھر انڈیا بھی کو اچانک یہ ایک شوق تھا، رات کے وقت ایک شوق ویو چل رہی تھی، ایک طرف افغانستان کے اندر اور ایک طرف انڈیا کے اندر. تو یہ منصوبہ ناکام ہوا ہے. اصل میں یہ منصوبہ تھا، دو طرف سے پاکستان کے اوپر حملہ کرنا تھا. یہ جو لوگ بڑے آج خاص طور پہ جو دانشور بنے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ایک اور دشمن کا اضافہ کر دیا ہے، وہ سنیں اس بات کو، جانیں اس بات کو کہ یہ دشمن آج کا نہیں ہے، یہ دشمن بہت پرانا ہے، تاریخ میں یہ ہمارا دشمن رہا ہے. اچھا، اگر ہم اس تاریخ میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے حافظے بڑے کمزور ہیں، ہمیں تاریخ کا کچھ زیادہ پتہ بھی نہیں ہوتا، پھر اپنے لحاظ سے ہر بندے نے اپنی تاریخ بنائی ہوتی ہے، اگر وہ اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہ ابھی حالیہ تاریخ میں دیکھیں وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. کیا جتنی دہشت گردی ہے وہ افغانستان سے نہیں آ رہی ہے؟ اس میں کسی کو کوئی شک ہے؟ اگر کسی کو شک ہے تو وہ ان کے ساتھ ہے، پھر ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ پاکستانی نہیں ہے. اور پھر برائے مہربانی میری ایک گزارش ہے، جو لوگ اس طرح سوچتے ہیں ان کو اپنی شہریت بدل لینی چاہیے. چلے جائیں اٹھ کے ادھر، بڑی جگہ ہے، افغانستان پورا خالی پڑا ہو، یقین کریں. آپ وہاں جا کے محلات بنائیں،
یہاں تو کسی کا 5-10 مرلے کا کنال کا گھر ہوگا نا، وہاں آپ پورے ایکڑ میں گھر بنائے رہے وہاں سکون سے، چڑیاں ہی بول رہی ہوں گی وہاں پہ. اور جب اب اگر اس نے دوبارہ کوشش کی تو چڑیاں بولنا بھی بھول جائیں گی. یہ میں بتا رہا ہوں، یہ کوئی دھمکی نہیں، یہ کوئی، میں ایز اے جرنلسٹ یہ بتا رہا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان کی فوج کی جو سوچ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ دشمن اتنے جو ہے نا وہ ہیں، ہمیں دشمنوں کی پرواہ نہیں ہے، لیکن دشمن پھر دشمن ہی ہے، پھر اس سے پورا بدلا دیا جائے گا. تو ابھی بھی اس وقت جو کابل اور یہ سائڈیں ہیں، بس ایک قندار کی ایک جگہ رہ گئی ہے، تو وہاں پہ اس وقت ابھی بھی بلاسٹ ہو رہے ہیں اور دھوئیں آسمان کو چڑھ رہے ہیں. تو یہ خیبر سٹرام جو ہے یہ اس وقت تک چلے گا جب تک دہشت گردی کے اڈے ہم پوری طرح تباہ نہیں کر دیتے. اور اس کے بعد دیکھیں پاکستان کی آج ایک جو بیان ہے سرکاری بیان، اس میں ایک لائن بڑی زبردست لائن، انہوں نے کہا ہے کہ افغان عوام بھی اب چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی بہتر تبدیلی آئے. تو رجیم چینج کی طرف میں نے بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں، اور کل میں نے آپ کو خاص طور پہ بتا دیا تھا، آج آپ دیکھیں کہ پاکستان آفیشلی بھی یہ بات کر رہا ہے، رجیم چینج کا سفر شروع ہوا چاہتا ہے، اور یہ بڑا ضروری ہو گیا ہے. افغان عوام کی رہائی کے لیے، ان کی آزادی کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے بڑا ضروری ہے. کیونکہ اکثریت عوام جو ہیں وہ ان سے تنگ ہیں، وہ تو خود ہی ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم خوش ہیں، جو کوئی 10-15 ہزار جو افغان طالبان ادھر پھر رہے ہیں، بس اس کے علاوہ تو سارے ہی ان سے تنگ ہیں. وہ ملک سے باہر بیٹھے افغان ہوں، وہ پاکستان کے اندر بیٹھے افغان ہوں، وہ افغانستان کے اندر افغان ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر افغان طالبان جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے افغان ہیں جن کو ہم نے بھیجنا ہے ان کو نہیں لینا چاہتے، تو ہم ان کے ملک، ان کے دوست ملک بھارت کی سرحد کھول دیتے ہیں، ادھر چلے جائیں. دوست ہے نا اب افغانستان بھارت دوست ہیں آپس میں، تو دوست کو قبول کر لیں. تو اب ہم وہ ادھر سے سرحد کھولتے ہیں واگا کی، تو ادھر چلے جائیں، وہ لے لیں، وہ اپنے دوست ملک کے شہریوں کو، ان کو لوگوں کو ان کی پذیرائی کریں، ان کی کفالت کریں. ہم نے بہت کی ہے، 50 سال سے ہو گئے، 60 سال ہو گئے. تو یہ آپریشن خیبر سٹرام اب میں اس پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ یہ جاری و ساری ہے، اور اپنے اہداف کی تکمیل تک یہ جاری رہے گا. دشمن کے دونوں طرف دانت کھٹے ہو چکے ہیں.